جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جرابیں پہنی ہیں صبح فجر کے وقت وضو کر کے، تو اس کے بعد مسح کر سکتا ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا مسجد کی انتظامیہ جرابوں سے بدبو آنے کی وجہ سے لوگوں کو جرابیں پہن کر مسجد میں آنے سے منع کر سکتی ہے یا نہیں۔ جہاں تک تو پہلے مسئلے کا تعلق ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جورابین کے اوپر مسح کرنے کی دلیل ثابت ہے، اور سے بخاری وغیرہ کے اندر اس کی مدت کا تعین بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع وغیرہ کے اوپر آپ نے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات مقرر کی ہے مقیم آدمی کے لیے، اور مسافر آدمی کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں۔ تو مقیم آدمی جب جرابیں اس نے وضو کر کے، بشرطے کہ اس نے جب جرابیں پہنی تھی یا موزے پہنے تھے وضو کی حالت میں پہنے ہیں، تو اس کے بعد وہ 1 دن اور 1 رات تک ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مسح کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوگی، اس کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب پہلی دفعہ وہ مسح کرے گا۔ مثال کے طور پر صبح کسی نے وضو کیا تھا، جرابیں پہن لی وضو کی حالت میں، اور ظہر کی نماز کے وقت وہ آدمی وضو کرتا ہے، اس وقت مسح کرتا ہے، تو اس وقت سے لے کر اگلے دن ظہر تک اس کے پاس مسح کا وقت ہے۔ اتنی دیر تک اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر اور ظہر اس اگلے دن اس وقت تک، جس دن آج شروع کیا جس وقت سے، اگلے دن اسی وقت تک یا اس سے کچھ دیر پہلے تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور مقیم آدمی 3 دن اور 3 راتوں تک اس کے لیے رخصت ہے۔ باقی رہا کہ کسی کا منع کر دینا اس وجہ سے کہ اسمیل آتی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں یہ تو وہ انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں کہ بھائی جرابیں جلدی تبدیل کر لیا کریں، دھو لیا کریں، اور اس طرح کی تلقین کرنا، صفائی، صاف ستھرائی مطلب کے حوالے سے تلقین کرنا وہ تو کر سکتے ہیں۔ باقی جس چیز کی رخصت اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے دی ہو، اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے لوگوں کی مصلحت کے لیے ہی حج تمتع، ایک سفر میں دونوں حج کرنے سے آپ نے منع کیا تھا، کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح مکہ آباد رہے، لوگ مختلف اوقات میں آتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی وقت میں آئیں اور حج اور عمرہ دونوں کر کے چلے جائیں۔ اس بات کے پیش نظر انہوں نے اکٹھا حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا کہ مختلف اوقات میں یہ کام کیا جائے، کہ حج کے لیے آئے بندہ صرف حج کرے، بعد میں پھر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ عمرہ کے لیے آئے، تاکہ سارا سال مکہ آباد رہے۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو آج کل ہے۔ تو لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح دیگر کئی صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے، تو ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی مسئلہ بتایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے تمتع کیا تھا، حج اور عمرہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اکٹھا کیا تھا۔ تو بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے کہا ایتبع امر ابی ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میرے باپ کی بات اس کی اتباع کی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے منع کیا تھا کہ عورتوں کو، حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں اس بات سے روکو نہیں۔ تو ان کے بیٹے سالم نے کہا یہ تو بہانہ ڈھونڈ لیں گی باہر جانے آنے کا، میں تو ان کو روکوں گا۔ تو بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کی بات بیان کیا تو کہتا ہے روکے گا، اور انہیں بڑا غصے ہوئے اور بڑے ناراض ہوئے اور بڑی سخت باتیں کی۔ تو ان کا شاگرد نافع بیان کرتے ہیں کہ اس قدر سخت زبان استعمال کرتے ہوئے میں نے کبھی بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا نہیں تھا۔ اس قدر اپنے بیٹے کو وہ ناراض ہوئے، حالانکہ ان کا اگرچہ مطمع نظر یہ تھا کہ اس طرح یہ باہر جانے کا بہانہ تلاش کر لیں گی، اس بات کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن چونکہ اس بارے میں حدیث رسول موجود تھی، شریعت نے اجازت دی تھی، اس لیے کسی کو اختیار بالکل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی بات پہ ناراض ہوئے تھے، اگرچہ سالم کی نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن چونکہ حدیث رسول کے مقابلے میں تھی، اس لیے اس بات پہ وہ ناراض ہوئے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ اجازت دے رہے، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا۔ تو اس لیے مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ بالکل اس سے منع کرنے کی حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات کا پابند ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کے منع کرنے سے وہ رک جائے، اس کا وہ پابند بھی نہیں ہے۔ ہاں انہیں نصیحت کریں، تلقین کریں کہ بھائی صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آنا چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی اس حوالے سے ان کا ذہن بنانا چاہیے۔ السلام علیکم۔